اگر ہر چیز کا خالق ہے تو خدا کا خالق کون ہے؟ کیا خدا کو ہماری ضرورت تھی اسی لیے ہمیں تخلیق کیا؟ اگر ضرورت نہیں تھی تو اس نے ہمیں تخلیق کیوں کیا؟ کیا خدا انا پرست ہے؟ وہ لوگوں سے عبادت کی توقع کیوں رکھتا ہے؟ اگر ہر چیز کا خالق ہے تو خدا کا خالق کون ہے؟ یہ سوال فزکس کے ناقص علم سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً کیا میں آپ کا فون لے سکتا ہوں؟ فرض کریں میں نے بطور انجینئر یہ فون ایجاد کیا۔ یہاں دو نتائج نکلتے ہیں۔ پہلا، اگر میں نے اسے ڈیزائن کیا تو یقیناً میرا پہلے سے وجود تھا۔ مجھ پر وہ اصول بھی لاگو نہیں ہوتے جو میں نے اس پر کیے، کیونکہ یہ فون ہے اور میں انسان ہوں، بالکل مختلف۔ اسی طرح خدا نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، لہٰذا خدا پہلے سے موجود ہے۔ دوسرا، خدا پر وقت اور جگہ کے اصول لاگو نہیں ہوتے، اس نے کائنات کو تشکیل دیا۔ فطرتاً جس پر وقت لاگو نہ ہو اس کے متعلق پوچھنا کہ اسے کس نے تخلیق کیا اور ماضی پر سوال اٹھانا غیر منطقی اور متضاد بات ہے۔ مثلاً میں اس فون کی ایجاد کے لیے اجازت لینے کے لامحدود سلسلے میں پڑ گیا۔ میں اجازت ملنے تک کچھ نہیں کر سکتا چونکہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، لہٰذا خالق کے لامحدود سلسلے کا کبھی وجود نہ تھا۔ آپ نے خالق کے لامحدود سلسلے کا جو ذکر کیا وہ کیا ہے؟ اگر مجھے فون ڈیزائن کرنا ہو تو میں اپنے باس سے منظوری لوں گا اور وہ اپنے سینئر سے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو میں کبھی فون ایجاد نہیں کر پاؤں گا کیونکہ منظوری نہیں مل رہی۔ لیکن اگر یہ فون تخلیق ہو جائے اور میں اسے ڈیزائن کر لوں تو اجازت کا لامحدود سلسلہ یقیناً نہیں اپنایا گیا تھا۔ اسی طرح خدا نے کائنات کو ڈیزائن کیا ہے، لہٰذا یہاں اجازت کا لامحدود سلسلہ یا خالق کون ہے کہ سوالات لاگو نہیں ہوتے۔ یہ کائنات بالکل واضح ہے۔ کیا اللہ کو ہماری ضرورت تھی اسی لیے ہمیں تخلیق کیا؟ ضرورت کا تصور تب سمجھ میں آ سکتا ہے جب کمزوری کا وجود ہو۔ میری ضرورتیں میری کمزوریوں کی وجہ سے ہیں، لیکن اللہ لامحدود طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، یعنی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً اگر یہ کمرہ روشنی سے پر نور ہو تو ہم اندھیرے کے درجے بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ لامحدود طاقت رکھتا ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، لہٰذا کوئی درجہ بندی نہیں، ضرورت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کیوں تخلیق کیا؟ ہمیں اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر غور کرنا چاہیے۔ مثلاً اللہ کا نام الحکیم بہت دانائی والا ہے، اس کے نام ہیں الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا، الجواد نہایت سخی۔ حکیم کا مطلب ہے کاموں کو انتہائی منطقی اور مفید انداز میں کرنا۔ اللہ الحکیم ہے اور کائنات کی تخلیق انتہائی مفید اور منطقی کام کے ظہور کے ساتھ اس کے نام کی ترجمانی کرتی ہے۔ اور دوسرا نام رحیم ہے، یہ اس کے رحم اور مہربانی کا عکاس ہے۔ چونکہ اللہ لافانی خزانوں کا مالک ہے، لہٰذا اس نے اپنے ارادے سے کائنات کو تخلیق اور ڈیزائن کرنے اور اپنے نام رحیم کے ظہور کے ساتھ سب کو نعمتیں دینے کا فیصلہ کیا۔ اور اللہ کا نام جواد سخاوت کا ترجمان ہے۔ ہمیں کائنات کی تشکیل میں اس کی سخاوت نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کیا خدا انا پرست ہے؟ ہم انا پرستی کی وضاحت دو اصولوں پر کر سکتے ہیں۔ پہلا خود غرضی، دوسرا زیادہ ملکیت یا برتری ظاہر کرنا۔ تاہم خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ پہلی بات، خدا نے ہمیں تخلیق کیا اور بہت سی نعمتیں دیں، یعنی خود غرضی کی بات غلط ہے۔ دوسرا، خدا جھوٹے دعوے نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے ہر چیز کا علم ہے تو یہ سچ ہے۔ وہ خود کو قادر مطلق کہتا ہے، تو بے شک ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، لہٰذا خدا کے حوالے سے انا پرستی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ انا پرستی ملتے جلتے تصورات کے لیے مؤثر ہوتی ہے۔ مثلاً میرے اور آپ کے درمیان انا پرستی ہو سکتی ہے کہ کون برتر ہے، لیکن کیا میں ایک کپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سنو میں تم سے برتر ہوں؟ یہ مذاق لگے گا کیونکہ یہ ایک کپ ہے۔ اسی طرح انا پرستی متضاد تصورات کے درمیان نہیں ہو سکتی، لہٰذا خالق اور انسانوں کے درمیان برتری یا انا پرستی ناممکن ہے۔ یہ نامعقول بات ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور وہ انا پرست نہیں، وہ ہمیں پیدا کر کے ہم سے عبادت کی توقع کیوں رکھتا ہے؟ اسے ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھ سکتے۔ ضرورت تو انسانوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ انسانوں کو عبادت کی ضرورت ہے۔ انسان روحانی طور پر بیمار ہیں۔ جب ڈاکٹر مریض کو دوا دیتا ہے تو مریض کو فائدہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کو نہیں۔ پھر اللہ عبادت کیوں چاہتا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، ہمیں لافانیت کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی یاد کی ضرورت ہے تاکہ ہم لافانی زندگی یعنی جنت میں واپس جا سکیں۔
لہٰذا اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی پہچان اور اس کی عبادت کے مشن پر بھیجا گیا ہے۔ ہمیں دنیاوی معاملات میں خود کو گم نہیں کرنا چاہیے، اور عبادت ہی ہمیں اس مشن پر قائم رکھے گی۔ ہمارے سوالات ختم ہوئے، اگلی قسطوں میں زیادہ مشکل سوالات ہوں گے۔ سوالات مشکل نہیں ہوتے، بس ان کا جواب نہیں دیا گیا ہوتا۔